میں تھرڈ جنریشن ہوں جی. ناؤ الحمدللہ فورتھ جنریشن از آلسو جوائننگ اپ دا بزنس. دادا نے اسٹارٹ کیا تھا 1954 میں فرام اے اسمال شاپ ان انارکلی ان بانو بازار. تو یہ بانو بازار پرابلی اسی زمانے میں کہیں بنا تھا. تو اس میں چھوٹے جو ایسے لوگ تھے جن کے پاس دکانیں نہیں تھیں, کوئی اسٹالز وغیرہ لگاتے تھے, تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ بازار بنا تھا. تو خیر دادا تو اس میں نہیں تھے, بٹ انہوں نے پھر وہ دکان جو والد صاحب بتاتے ہیں کہ 600 روپے میں وہ دکان خریدی. انہوں نے کہا کہ ناؤ اٹس ٹوٹلی انبلیویبل آج کے حساب سے دیکھیں. تو وہاں سے انہوں نے پھر اسٹارٹ کیا. تو آپ کا یہ کیسا ایکسپیرینس ہے جی؟ کیونکہ مطلب میں بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرتا رہا, اور خیر آج الحمدللہ میں آئی تھنک کہ بڑا شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ وہ میں والد کے ساتھ کام کیا, کیونکہ جس طرح انہوں نے وہ ٹریننگ کی. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا جس وقت, وہ بڑا مشکل ٹائم تھا جی, کیونکہ اف یور ڈیڈ از یور باس تو وہ تو 24 آورس جاب بھی ہوتی ہے, اور باسنگ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ اراؤنڈ دا کلاک باسنگ ہے, اور جس میں ڈسینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ میرا خیال ہے اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ پھر آپ کو نا وہ کوئی مطلب آپ سے پھر کوئی چیز وہ چھپا کے بھی نہیں رکھتا, اور آپ کو یعنی سارے گر جو ہے نا وہ آپ کو وہ سکھائے بھی جاتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ فار دیٹ. ظاہر ہے کہ وہ باسنگ کا جو لیول ہے, کیونکہ ڈسینٹ ہے ہی نہیں. اب والد صاحب نے جو بھی بات کہہ دی تو آپ نے الٹیمیٹلی اس پہ جی ہاں, مطلب تو ایک تو باس اوپر سے والد, تو پھر تو اچھا. لیکن ایک چیز اور, اگر آپ جنرلی دیکھیں ہمارے یہاں تو بہت کم ایسے فیملی اونڈ بزنسز ہیں جو شاید سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن میں اسی طرح سے یا بہتر طریقے سے چل رہے ہیں. مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ دیر از سم تھنگ کہ ہمارے شاید بہت سارے وہ جو تھے اونرز, یا وہ جو ایک آپ جو سیٹ کہہ لیں, انہوں نے شاید میرے خیال اس طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا, یا یہ کہ بچوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. مطلب وی ڈونٹ ہیو لاٹس آف سکسیس اسٹوریز جس میں کہ کئی ایسے نام اگر آپ دیکھیں تو وہ اوور دا ایئرز دے جسٹ وینشڈ. نہیں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ان اٹ سیلف. مطلب اب تو بزنس میں انٹرنیشنلی بھی یہ اس چیز کو بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ وٹ آر دا ریزنس فار دا فیلئر آف سچ اے لارج نمبر آف فیملی بزنسز. ہے ہر جگہ ہی. مطلب انٹرنیشنلی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 85% بزنسز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں ان فرسٹ جنریشن, اینڈ دین دا ریمیننگ 15% آؤٹ آف دیٹ ایز ویل. پھر اگلی جنریشن میں ان میں سے بھی کوئی 85% کے قریب بزنسز فیل ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اس کو دیکھیں تو بہت ٹائنی فریکشن ہے جو تھرڈ جنریشن یا اس کے آگے جاتی ہے. اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے فرام اے فیملی انٹرپرائز ٹو اے کارپوریٹ اینٹی اور ٹو اے پروفیشنل اینٹی, وہ ٹرانزیشن یوزلی نہیں ہو پاتی. جو گر کی بات میں نے اس میں سیکھی وہ یہ ہے کہ جب والد سے, جب اسے آپ چاہے بچوں کو فرسٹ جنریشن کہہ لیں یا سیکنڈ جنریشن کہہ لیں, جب پہلا جب جنریشنل ٹرانسفر ہے اس میں تو فیملی بزنس کو سسٹین کرنے کے لیے سب بھائی بہنوں میں, سبلنگز میں ایکویلٹی کو مینٹین کرنا ضروری ہے. کیونکہ کیپیبلٹی کے اعتبار سے جس طرح کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں, وہ بھائی بہن بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. کوئی ذرا لگے گا کہ کام زیادہ کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہوگا. ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ پہلے پڑھائی سے فارغ ہو کے بزنس میں آئیں گے, کچھ بعد میں آئیں گے. تو contribution in the business will never be the same of the siblings. That's a given. اب جو یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے اور یہ کافی ریسرچ سے سیکنڈ بھی ہوتی ہے کہ اب اگر اس جنریشن نے میرٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز دا بزنس سکسیس, اور اس کے مطابق اس نے اپنی کمپنسیشن مانگی, تو یہ بزنس آگے نہیں چلے گا. اس جنریشن میں ضروری ہے ایز اے رول آف تھم کہ آپ نے ایکویلٹی کو مینٹین کرنا ہے, ڈسپائٹ
the fact کہ you know there will be differences in performance, there will be differences in contribution towards the success of the business, وہ رہے گا. اچھا اس کے بعد والی جو جنریشن ہے اب یہ ایک میجر جہاں پہ پھر وہ ایک فلٹریشن ہوتی ہے اور بہت سے بزنسز فیل ہو جاتے ہیں. یہ ایکویلٹی اس سے اگلی جنریشن میں نہیں چل سکتی. تھرڈ جنریشن میں آپ نے اس کو میرٹ پر لے کر آنا ہے کیونکہ نا دیر آر ٹو مینی پیپل. لائک ایک ٹریڈیشنلی ایک فیملی میں اگر 2 3 4 5 سبلنگس تھے, اب ان کے 2 3 4 بچے, تو مطلب ناؤ اٹس اے ہیوج گروپ آف پیپل who have a stake in the business. تو اب اگر آپ اس میں ایکویلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے تو بزنس یوزلی ٹینس ٹو فیل. یہاں پر اب آپ نے ٹرانزیشن لینی ہے ایکویلٹی سے میرٹ پر, کہ اب ان بچوں میں سے جو جس قابل ہے اسے وہ رول دیا جائے گا. تو پہلے تو آپ نے ناقابل کو بھی ساتھ چلایا, اور اب تو یہ 2 چیزیں ہیں جو پہلی جنریشن میں اگر میرٹ پہ بات ہو تو ختم ہو جاتا ہے بزنس, یوزلی ڈویژن ہو جاتی ہے. اور اگر تھرڈ جنریشن میں جا کے میرٹ پر بات نہ ہو تو بزنس چل نہیں پاتا, فلرش نہیں کر پاتا, بیکاز نا دیر آر ٹو مینی ہاؤس ہولڈز ہو ہیو ٹو دے آر ڈرائنگ بلڈ فرام دا سیم بزنس, تو یہ چل نہیں پاتا. آئی تھنک آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. واقعی یہ میرے خیال ہے اگر بہت ساری کیس اسٹڈیز دیکھیں ہمارے یہاں کی تو شاید یہی ایشو جو ہے. اچھا یہ کوئی بھی جو بزنس کی سکسیس ہے اس میں میرے خیال ہے ایتھیکل ویلیوز کے بغیر, ایک تو آف کورس ہارڈ ورک کے بغیر اور پھر ایتھیکل ویلیوز کے بغیر میرا نہیں خیال ہے کہ بزنس سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو مطلب ای سی ایس کی جو ایتھیکل ویلیوز جو ہیں اور جو ہارڈ ورک جو ساری جنریشنز نے پٹ کیا, تو وہ آپ مطلب کیا ویلیوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں؟ جو میں نے اپنے والد صاحب کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی کسٹمر کو ایکسٹرا ویلیو فار دیئر منی دو, گیو دیم دیئر ورتھ آف منی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو وفادار ہونا ہے نا وہ اپنے کسٹمر کا ہونا ہے. تو ایک یہ جو ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے بزنس اور اسپیشلی ایز اے برانڈ کے لوگ جو ہیں کسٹمرز ہمارے برانڈ کے ساتھ لائل ہوں, اور اس کے لیے ہم مطلب مارکیٹنگ بھی اور اسٹریٹجیز بھی اور ساری پالیسیز بھی بناتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. بٹ آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں یہ بات ڈالنا کہ ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ لائل ہوں, اور کسٹمر اگر ٹرسٹ کر رہا ہے, اف کسٹمر از انویسٹنگ their money and their time and their effort into our brand, our business, they are coming to us, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اس کو جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم والد صاحب سے ایک چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ جس کا جو دینا ہے, جو بھی لائبلٹی ہے, وہ جتنا جلدی دے سکیں. بلکہ والد صاحب نے جب مجھے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا بیٹا کہ جس کے دینے اس کے پیسے فوراً دینے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے دینے ہیں. کہ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب تک والد صاحب بزنس میں ایکٹیو رہے کہ ایک رات بھی ان پہ ایسی گزری ہو کہ کوئی بزنس پہ کوئی لائبلٹی اسٹینڈ کرتی ہو, پرسنل یا انسٹیٹیوشنل. ان کا یہ ہوتا تھا کہ مطلب جیسے مثال کے طور پہ اگر یوٹیلیٹی کا بل, بجلی کا بل آیا تو ایک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے, ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بل آج آ گیا. اس زمانے میں تو کوئی اور سسٹم نہیں تھا ریٹریو کرنے کا, بل آتا ہی تھا. تو جس دن آ گیا ہے یہ بس اسی وقت ڈیو ہے. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں, کہ ایک بزنس کو لائبلٹی فری رکھنا, تو اور دوسرا یہ کہ کسٹمر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ جینون ہو. اب آئی ڈونٹ نو یہ ہم دونوں چیزوں کو آج کتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ جو آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں یہ 2 چیزیں تھیں. اپارٹ فرام دا ہارڈ ورک, وائی ڈیفینیٹلی ایوری بڈی پٹس اور ایٹ لیسٹ ٹرائز ٹو پٹ ان ہارڈ ورک ان دیئر بزنس, وہ تو دیٹس اے گیون. اور اسٹریٹجی کچھ کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے, کچھ کی مارکیٹنگ اچھی ہوتی ہے, کسی کی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے جو کسٹمر کو پل کرتی ہے. بٹ آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ایتھیکل ویلیوز ہونا جہاں آپ اپنے کسٹمر کو اور اپنے سپلائرس کو, اپنے وینڈرس کو, آج اسٹیک ہولڈرس کی بات تو ہوتی ہے
بٹ واقعی ان کو وہ ڈیو امپورٹنس دینا جو ان کا حق ہے. تو وہ پھر وہ شیئرڈ کہ لائک جو ہے نا اس میں وہ پراسپیرٹی اور شیئرڈ جو گروتھ ہے اور شیئرڈ سکسیس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ والد صاحب نے ہمیشہ پریکٹس کیا. دادا کو تو انفارچونیٹلی ہم بزنس میں نہیں دیکھ سکے ہو اسٹارٹڈ دا بزنس, بٹ وہ والد صاحب ہمیشہ دادا کی طرف ریفر کرتے تھے اپنے ان چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ پرائمریلی دس واز دا کور الحمد للہ کہ ہمیں جو چیز ملی وہ بزنسز تو بہت ہیں اور ماشاء اللہ سبھی گرو کر رہے ہیں اور اللہ سب کے بزنسز میں برکت دے. تو لیکن یہ کہ ہمیں جو ملا وہ یہ ملا ہے کہ ہمارے پاس لائل کسٹمرز ہیں جو کہ 4 جنریشن سے, یعنی جسٹ امیجن دا فیلنگ مائی فادر وڈ ہیو کہ اگر وہ کوئی خاتون سے ملیں دکان کے اوپر کسی اسٹور پہ اور وہ انہیں یہ بتائیں کہ احسان بھائی میں آپ جب چھوٹی سی تھی نا تو میں اپنی نانی کے ساتھ آتی تھی اور یہ آج میری بیٹی کے ساتھ میں آ رہی ہوں. تو مطلب یہ جو چیز ہے نا, تو الحمد للہ یہ جو جنریشنل ریلیشن شپ ہے, کتنے ہی ایسے فیملیز ہیں جو کسٹمرز تھے جن کی خوشی غمی ہم نے اٹینڈ کی کہ وہ شادی ہو رہی ہے فیملی میں تو وہ ہمیں, حالانکہ صرف مطلب ایک چپلوں کی دکان, لیکن وہ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ جس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ فیئر ہوں, لائل ہوں, اس کے بینیفٹ کو بھی سوچیں. ڈیفینیٹلی یو آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو گیٹ سم پروفٹ آؤٹ آف دا ڈیل بیکاز یو آر سیلنگ سم تھنگ. تو کما تو آپ رہے ہوں گے بٹ اس کے ویل بینگ کا سوچنا, اس کے فائدے کا سوچنا, اس کو نقصان نہ پہنچانا, تو اس پہ کام. تو یہ الحمد للہ یہ ہمارا ڈی این اے